بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیک عورت کون ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندے نے تقویٰ کی نعمت کے بعد کوئی ایسی بھلائی حاصل نہیں کی جو نیک صالح بیوی سے بڑھ کر ہو۔ وہ یہ ہے، اگر شوہر کوئی بات کہے تو اسے پورا کرے، اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اگر شوہر کسی کام کے بارے میں قسم دے تو اسے پوری کرے، اور اگر وہ کہیں باہر جائے تو اپنی جان اور مال کے بارے میں خیر کا معاملہ کرے۔ فائدہ: اس حدیث پاک میں تقویٰ کی نعمت کے بعد مرد کے لیے نیک صالح بیوی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وقتاً اگر متقی پرہیزگار کو نیک بیوی مل جائے تو نور اعلیٰ نور ہے اور زندگی جنت نظیر ہو جاتی ہے۔ نیک بیوی کی چند علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، شوہر دیکھے تو خوش کر دے۔ یہ نیک بیوی کی بہت اہم علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنا رنگ ڈھنگ، صفائی ستھرائی شوہر کی مرضی کے مطابق رکھے تاکہ شوہر دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، خندہ پیشانی اور چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ پیش آئے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر گھر آئے تو منہ پھلانا شروع کر دے یا اپنی تکلیفوں کا اظہار کر کے اسے پریشان کرے، نہ کہ میلی کچیلی اور گندی حالت میں رہے کہ شوہر دیکھے تو دل کر جائے۔ اچھے کپڑے، صفائی اور نصاوت کے سامان ہوتے ہوئے بھی اگر غفلت ہو تو شوہر منہ پھیر لیتا ہے۔ باہر دوسری عورتوں کو دیکھ کر یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی صفائی اور زینت کا اہتمام ہو۔ ہاں، باہر جانا ہو، شادی بیاہ یا رشتہ داروں میں جانا ہو تو خوب بن سنور کر عمدہ کپڑے پہنتی ہے، مگر یہ دوسرے کو دکھانے کے لیے کیوں؟ سن لیجئے، شادی سے پہلے بناؤ سنگار درست نہیں، ہاں شادی کے بعد درست ہے، اور یہ بناؤ سنگار شوہر کے لیے ہے، نہ کہ انجانب یا غیر محرم کے لیے۔ یہ گناہ ہے۔ ایسی عورت کو ایک حدیث میں زانیہ کہا گیا ہے کیونکہ وہ کم از کم آنکھ اور دل کے زنا کی دعوت دیتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ خواہش کے غیر مرد دیکھیں اور تعریف کریں، کتنی بری بات ہے۔ یہ عفت، حیا اور شرافت کے خلاف ہے۔ زیب و زینت سے شوہر کو خوش کرو۔ قسم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اعتماد کرتے ہوئے قسم دے، مثلاً کہے، قسم ہے تم ایسا ضرور کرو، تو شوہر کی خوشی کے پیش نظر اسے پورا کرے، خواہ اس میں مشقت ہو یا مزاج کے خلاف ہو۔ شوہر کی غیر موجودگی میں جان و مال کی بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ آزاد نہ پھرے، اجنبی مردوں سے ربط و تعلق پیدا نہ کرے۔ بعض عورتیں شوہر کی عدم موجودگی میں بے پردگی اختیار کر لیتی ہیں یا پردے کی پابندی چھوڑ دیتی ہے اور اجنبی مردوں سے گفتگو میں جھجک محسوس نہیں کرتی۔ مال کی بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ بے جا اسراف سے مال نہ لٹائے، سامان حفاظت سے خرچ کرے۔ جن لوگوں کو شوہر کی موجودگی میں مال یا سامان نہیں دیتی تھی، غیاب میں بھی نہ دے، نہ اپنے رشتہ داروں کو نہ ہی دوسروں کو۔ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ فائدہ: عورتوں کے لیے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا کتنا آسان نسخہ بتایا گیا ہے۔ عام طور پر عورتیں نماز میں کوتاہی کرتی ہیں، یا پڑھتی نہیں، یا چھوڑ کر پڑھتی ہیں، یا سستی سے وقت گزرنے کے بعد پڑھتی ہیں۔ بس نماز کی پابندی کر لیں، شوہر کی خدمت کر لیں، مزے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ شریعت نے عورتوں سے کمز اور آسان اعمال پر جنت کا وعدہ کیا ہے، مردوں کے مقابلے میں ان سے کم عمل کا مطالبہ ہے۔ عورتوں کا جنت میں جانا آسان ہے، گناہوں سے بچی رہیں، نماز نہ چھوڑیں، شوہروں کی خدمت و اطاعت سے انہیں خوش رکھیں، بس جنت کا ٹکٹ پا لیں، جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائے۔ کون عورت خوش نصیب؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے پوچھا، کون سی عورت بہتر ہے؟ فرمایا، وہ عورت کہ شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ خوش مزاج اور خوش اخلاق ہو، شوہر جب گھر آئے تو نرمی، پیار اور مسکراہٹ سے بات کرے، اگر وہ پریشان آئے تو حسن برتاؤ سے اسے خوش کرے، ایسا نہ ہو کہ منہ بنا کر بیٹھ جائے اور پوچھنے پر شکایتوں کا انبار لگا دے، آتے ہی چنگاری کو آگ بنا دے، رائی کو پہاڑ بنا کر دکھائے، مبالغہ، جھوٹ اور بدگمانی سے باتیں بڑھائے۔ بعض عورتیں شوہر کے گھر داخل ہوتے ہی شکایتوں کا پلندہ سامنے رکھ دیتی ہیں،
ماں، بھائی، بھاوج کے قصے اور اپنی میٹھی چال سے شوہر کو متاثر کر کے بہن ماں سے لڑوا دیتی ہیں۔ یہ عورت شوہر کو خوش کرنے والی نہیں بلکہ اسے جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ شکایتوں سے رنجیدہ نہ کرو، حسن اخلاق اور پیاری گفتگو سے خوش کرو، تب خدا کے نزدیک اچھی کہلاؤ گی اور جنت پاؤ گی۔ صالحہ اور نیک عورتیں جنت میں پہلے جائیں گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو جو تم میں سے نیک ہوں گی وہ نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو انہیں غسل دے کر خوشبو لگا کر سرخ و زرد رنگ کے خوبصورت سواریوں پر شوہروں کے حوالے کیا جائے گا اور ان کے ساتھ بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ فائدہ: یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نیک صالحہ، نماز، روزہ اور تلاوت کی پابند، گناہوں سے بچنے والی اور شوہروں کی خدمت و اطاعت کرنے والی عورتیں مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ یہ واقعی رشک کی بات ہے۔ نیک عورت نصف دین ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ پاک نے نیک عورت سے نواز دیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اسے آدھے دین میں مدد دے دی اور اسے چاہیے کہ باقی نصف دین میں خوف خدا اختیار کرے۔ فائدہ: نیک صالحہ عورت کو آدھا دین کہا گیا ہے کیونکہ اس سے دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا میں گھریلو زندگی محبت اور سکون سے گزرتی ہے، بچوں کی تربیت دینی ہوتی ہے اور آخرت میں دین کے امور میں مدد ملتی ہے، عبادت کے موقع بڑھتے ہیں، گناہوں کا راستہ بند ہوتا ہے، اولاد نیک صالحہ بنتی ہے جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ خصوصاً اس زمانے میں نیک عورت بہت بڑی دولت ہے۔ نیک عورت سب سے بڑی دولت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی جو تمہارے دین اور دنیا میں مددگار ہو، یہ سب اس سے بہتر ہیں جو لوگ مال وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ فائدہ: یعنی نیک عورت جو دین و دنیا دونوں میں مدد دے بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے برعکس اگر عورت بد دین ہو تو خود بھی گناہوں میں مبتلا ہوگی اور شوہر کو بھی گناہ کی طرف کھینچے گی۔ بے پردگی، غلط مشاغل، اولاد کی برترتیبی اور گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ محض خوبصورتی اور مالداری پر بد دین عورت کو ترجیح دینا تباہی ہے۔ انجام کار ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔